تو قواعد لتزکیۃ النفوس، یہ 10 قاعدے ہیں نفوس کے تزکیے کے لیے بیان کر چکے، اب خاتمہ بیان کر رہے ہیں، وہی سنا رہا ہوں۔ وہ قواعد وہ تیز ہے، وہ قواعد جو بندہ کو نفس کے تزکیہ و تطہیر میں معین ہے، ان کے ذکر کرنے کے بعد یہ بات خوب واضح ہوئی کہ نفس کو اس دنیا میں محاسبہ کی ضرورت ہے۔ پوری کتاب لکھنے کے بعد خاتمہ پر فرما رہے ہیں، بہت زبردست کتاب ہے، عربی ہے کہ ہم لوگوں نے ترجمہ کیا ہے۔ وہ قواعد جو بندہ کو نفس کے تزکیہ و تطہیر میں معین ہے، ظاہر کہ انسان کو اللہ نے بھیجا ہے اور مکلف کیا ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرو۔ قد افلح من زکاہا، اس سے کسی کو مہلت نہیں، فرصت نہیں، سب کے لیے ضروری ہے۔ قد افلح من تزکا، وہی سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو کچھ اس کی ضرورت نہیں، کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم تو واصل ہو گئے۔ حضرت جنید فرماتے ہیں واصل ہوئے ہیں لیکن جہنم کے واصل ہوئے ہیں یہ لوگ، بہت سخت بات صوفیہ میں سے، صوفیہ کیا غلط صوفیہ میں سے کہ ہم کو عوامر اور نواہی کے امتثال کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم واصل ہو گئے ہیں۔ فرمایا واصل ضرور ہوئے ہیں لیکن جہنم کے واصل ہوئے ہو، اللہ کے واصل نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نفس کی ان 4 بازیوں سے بچائے، نفس کے فریب سے اور مکر سے محفوظ رکھے۔ ایک بزرگ تھے، ان کا انتقال ہونے لگا، شہزاد پہنچا کہ آپ ہمارے قید سے نجات پا کر کے جا رہے ہیں، ہمارے قید اور فریب سے نجات پا کے آپ جا رہے ہیں کہ آپ پھر دھوکہ ہی دینے کے لیے آ گئے ہیں۔ ارے جو لمحہ باقی ہے وہ بھی تمہارے قید سے بچ جائے تب کامیابی ہے۔ اگر میں نے سمجھ لیا کہ میں نے اپنے مشقتوں سے اور ریاضتوں سے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا تو یہ مزید دھوکہ ہے۔ یہ تو آخر تک آپ کو یہی کرنا ہے، اندر راہ میں خراش و میں تلاش، اندر راہ میں خراش و میں تلاش، تا دم آخر دم فارغ مباش، وہی نجات ہے۔ ہمارے بزرگان دین ہم نے خود دیکھا ہے، ہمیشہ اصلاح نفس کے فکر میں رہتے تھے۔ مجھے یاد ہے میں بھی بیٹھا ہوا تھا، حضرت کے یہاں بریانی آئی یا آئس کریم، کہاں کھاتے ہوتے تھے لیکن آئی کبھی، ایک چمچہ کھایا ہے اور حضرت کے نواز صاحب بیٹھا کہا لے جائیے کھا لو، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے۔ نفس کی طرح بوڑھے تھے، دفعہ ان کے کمرے میں گیا تو حضرت ٹہل کے پڑھ رہے تھے، ٹہلتے ٹہلتے کبھی میں نے شعر سنا بھی نہیں تھا، راسا راگ تو پیر شدی حافظ ازمہ قدر بے روشو، تو پیر شدی حافظ ازمہ قدر بے روشو، رندی و حوصلہ کی درہد شباب اولا، جوانی ختم ہو گئی، جو کچھ کرنا تھا کر لیا، بڑھاپے کو تو چھوڑو، ان چیزوں کو بڑھاپے میں آ کر کے تو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ یہ مجھ سے مجلس ہے اور یہ کتابیں سب اسی فن کی ہیں، اصلاح نفس، تزکیہ نفس۔ اللہ تعالیٰ ان کتابوں کے مطالعہ سے، پڑھنے سے، پڑھانے سے، سننے اور سنانے سے یہ اثر ہو کہ ہم کو تزکیہ نفس کی اہمیت معلوم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر کے اس سلسلے کو جو نافرمانیوں کا ہے اس کو منقطع کریں۔ بہت گنہگار وہ قواعد جو بندہ کو نفس کے تزکیہ و تطہیر میں معین ہیں، ان کے ذکر کرنے کے بعد 10 ہیں، ہو چکا ہے، اب آخر میں پورا ہے۔ ذکر کرنے کے بعد یہ بات خوب واضح ہوئی کہ نفس کو اس دنیا جو دار المحنت و دار العمل ہے، محاسبہ کی بھی ضرورت ہے۔ کیا کیا
آدمی ہر محاسبہ کرتا ہے رات میں کتنا آمدنی ہوئی، ہوتا کہ نہیں؟ بچے دیکھتا ہے، دن بھر کی کمائی کو دیکھتا ہے کہ شام کو ہم کو کیا ملا۔ جب زیادتی ہوتی ہے تب سب خوش ہوتا ہے، اگر جتنا تھا کل کے دن اتنی آج بھی ہے تو نقصان سمجھتا ہے۔ محمد صاحب بہت محاسبہ کو کہتے ہیں، محاسبہ کرو۔ اگر کل ہی جیسے حالات یا صبح کے جو حالات ہے شام کو وہی حالات، یہ گھاٹے میں ہو۔ ابھی تاجر یہ دیکھتا ہے کہ آج شام کو دن بھر میں کیا اضافہ ہوا۔ اللہ ہم سب لوگوں کو حصہ لائے۔ یہ بات ہے، وہ قواعد جو بندوں کو نفس کے تزکیہ و تطہیر میں معین ہے، ان کے ذکر کرنے کے بعد یہ بات خوب واضح ہوئی کہ نفس کو اس دنیا دارالمہلت والعمل میں محاسبہ کی ضرورت ہے، لیکن اس کے کہ انسان لیکن قبل اس کے کہ انسان اللہ عز و جل کے سامنے قیامت میں کھڑا ہو، درا حالے کو نفس کی اصلاح سے غافل رہ چکا ہو اور وہی اس کی ہلاکت کا سبب ہو جائے۔ ذرا کر لو کہ وہاں کھڑے ہو تو معلوم ہوا کہ تم کچھ کر کے آئے نہیں ہو، جرم معاصی کو اکٹھا کر کے آئے ہو، کیا نتیجہ ہوگا؟ یہ محاسبہ خاتمہ ادھر خود حضرت نے ہم لوگ کو بلایا، ایک آدمی بیان کیا ہم نے، سبھی بڑے لوگ خانقاہیوں کو بلایا، جامی صاحب بھی تھے، سب تھے، کیا میں بتلاؤں تم لوگ کیوں نہیں ترقی کر رہے ہو؟ حیرت میں ہو گئے ہم لوگ، کون سی ترقی میں؟ فرمایا کہ ترقی اس لیے نہیں کر رہے کہ تم لوگ اپنے نفوس کا محاسبہ نہیں کرتے۔ بس ایک تاجر محاسبہ کرتا ہے کہ دنیا بھی کیا ہے، دارالعمل ہے، دارالتجارت ہے، یہ بھی دارالتجارت ہے۔ جیسے ہر سوداگر، ہر تاجر محاسبہ کرتا ہے کہ کتنا وصول ہوا، کتنا بڑھے، کتنا گھٹے۔ بہت اچھی کتاب، بہت جامع کتاب ہے۔ ہم نے عربی میں تھی ہے، کہیں سے مل گئی، کسی نے بھیجا تو اس کا ترجمہ ہم نے کیا، مولانا پڑتا ہے، لیکن ہے سبھی بہت سے علماء میں شریک ترجمہ کرنے میں۔ وہ قواعد جو بندہ کو نفس کے تزکیہ اور تطہیر میں معین ہے، ان کے ذکر کرنے کے بعد یہ بات خوب واضح ہوئی کہ نفس کو اس دنیا جو دارالمہلت والعمل ہے محاسبہ کی بھی ضرورت ہے، قبل اس کے کہ انسان اللہ عز و جل کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، نہ ٹھہری جانے والی جائے گا۔ یہ ہائی کورٹ ہے، کبھی کبھی بتلاتا ہوں میں، ہم لوگ کے آگے ٹھہرتے تھے پچھا کے جتنے لوگ، وہاں کی بھی ہائی کورٹ یہی ہے، الہ آباد ہے، تو کبھی ہمارے یہاں ٹھہرتے بھی چاہتے تھے کہ بھائی حضرت بادشاہ، لیکن صبح ہی سے میں دیکھتا تھا پریشان۔ میں نے کہا آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، وکیل بازی سر ہے، آپ ہائی کورٹ میں جانے سے اتنا کیوں ڈر رہے ہیں، گھبرائے کیوں ہوئے ہیں؟ کہا مولانا وہ ایسی جگہ ہی ہے، ایسی جگہ ہے، بڑے سے بڑا آدمی اس کا پیر حرکت میں آ جاتا ہے، لڑ جاتا ہے۔ ہائی کورٹ میں جا کے بیان دینا یا بیان سننا، یا کہا مجھ سے خود انہوں نے کہا، بہت بڑے وکیل تھے، مولانا وہ ایسی جگہ ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی کانپ جاتا ہے۔ حضرت تھانوی سے حضرت خواجہ صاحب نے کہا، حضرت میں نے ڈپٹی مدارس تھے، وہ کلکٹر تھے لیکن چھوڑ دیا تھا، ڈپٹی کلکٹر چھوڑ کر کے ڈپٹی مدارس ہو گئے تھے خواجہ صاحب۔ کہا حضرت میں گیا مدرسے میں، یہ اسکول جو بھی گیا تو تخت سیاہ پر مدرس لکھ رہا تھا، سمجھا رہا تھا اس کو۔ اتنے میں دیکھا اسے کہ ہمارا ڈپٹی جو ہے افیسر وہ پیچھے کھڑا ہے، میں بے ہوش گر پڑا۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ حضرت، وہ خواجہ صاحب خود ہی ڈپٹی تھے، وہ کر رہے تھے، وہ مدرس کو سمجھا رہا تھا جو بھی کر۔ خواجہ صاحب پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے، اسے مڑ کے دیکھا افیسر، بے ہوش گر پڑا۔ کہا حضرت، آ کے حضرت تھانوی سے کہا، حضرت عجیب واقعہ ہے، مجھ کو دیکھ کر کے آدمی ڈر کے بے ہوش ہو گیا ہے۔
جب یہاں یہ حالت ہے تو وہاں کے قیام میں کیا حالت ہوگی کھڑے ہونے میں؟ کہا یہ خیال ہونے لگا آپ کو؟ حضرت نے فرمایا تعلیم کہا ہاں، کہا بس یہی مقصد یہی ہے۔ یہاں کے حالات کو دیکھو کہ کیسی بے تابی پریشانی ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا اس آدمی سے جو ہائی کورٹ میں کہ اتنا ہم ڈرتے ہیں، آپ تو خود وکیل ہیں، ہمارا نا وہ ایسی جگہ ہی ہے کہ آدمی کام جاتا ہے ہائی کورٹ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ بندے کو محاسبہ کی ضرورت ہے قبل اس کے کہ انسان اللہ عز و جل کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو۔ درا حال ہے کہ وہ نفس اپنی اصلاح سے غافل رہ چکا ہو، سمجھ رہا ہے کہ ہم نے کچھ کیا تو ہے نہیں، کھڑا ہونا ہے احکم الحاکمین کے سامنے، اور یہی اس کی ہلاکت کا سبب، یہی غفلت۔ کر سکتا تھا وہ کام لیکن غفلت کی وجہ سے نہیں کیا کام، پکڑ میں آئے گا نہیں۔ بلکہ یہ کتاب بہت ہی اچھی ہے، پہلے تو لائی نہیں تھی، ہم نے ترجمہ کیا ہے نا، میں عربی میں تھی، یہ ہے بہت عمدہ کتاب۔ میں محاسبہ کی ضرورت ہے۔ اب اپنی بات بھی ہم کہتے ہیں، حضرت نے بلایا خانقاہیوں کو، ہم تو چھوٹے رہے، بڑے بڑے سب لوگ تھے خانقاہ، کہا تم لوگ کیوں نہیں ترقی کر رہے جانتے ہو؟ دیکھیے یہ ہے، بڑے بڑے لوگ تھے، شیخ کو ہر کوئی پوچھے، کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ ترقی نہیں کر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ پھر خود فرمایا کہ اس لیے نہیں کر رہے ہو کہ تم لوگ اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کرتے۔ محاسبہ کی ضرورت ہے۔ جو بھی آدمی تجارت محاسبہ کرتا ہے سوچے کیا ملا کیا نہیں، یہ زندگی ایک تجارت، لا تلہم تجارت عن بيع اللہ، یہ ایک تجارت چل رہی ہے، اس میں دیکھو کہ تم کو کیا گھاٹا ہوا، کیا نفع ہوا، کتنا نفع ہوا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، اللہ ہم سب اس کے محتاج۔ میں نے بتایا نا، حضرت نے فرمایا دفعہ ہم خانقاہیوں کو بلایا، ابھی بلایا سے خیر دوبارہ، کہا تم لوگ کیوں نہیں ترقی کر رہے ہو بتلاؤں؟ بتائیے، میں بڑے بڑے علماء تھے، ہم نے تو چھوٹے، کہا اس لیے کہ تم اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کرتے، ان سے کوئی مستثنیٰ نہیں مجھے، نہ کچہری کا آدمی، نہ بازار کا مستثنیٰ نہیں، نہ مولوی مستثنیٰ ہے، سب کو قد افلح من زکاہا، عام بات، جو نفس کا تزکیہ کیا وہی فلاح پانے والا ہے، سب کے لیے ہوا ہے، کوئی اس میں کوئی ذات برادری جماعت کچھ نہیں، سب کو کرنا ہے یہ۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ بہرحال محاسبہ قبل اس کے کہ انسان اللہ عز و جل کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو، مولی ہو، مولانا ہر وقت اپنے نفس کی نگرانی، ایک لمحے کی غفلت لاکھوں سال کے قید میں بھیج دیتی ہے۔ حضرت ماتھانی وغیرہ کے بہت سے واقعات ہیں اس کے لیے، اب اس کو جانے یہ نہیں، درا حال ہے کہ وہ نفس کے اصلاح سے غافل رہ چکا ہو، اور یہی اس کے ہلاکت کا سبب، ہلاک ہو جائے گا۔ سلف صالحین لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو محاسبہ نفس اور اس کی اصلاح کی ضرورت سے آگاہ کیا کرتے تھے۔ نفس اصلاح کرو، خود حضور نے حضرت عائشہ سے کہا، حضرت فاطمہ سے کہا، اے فاطمہ
میری بیٹی ہونا تم کو آداب ناز سے بچائے گا نہیں فاطمہ. یہ محاسبہ کی تعلیم ہے کہ نہیں؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو بتلا رہے ہیں کہ عذاب جہنم سے اپنے کو بچاؤ. میں تمہاری نجات دہندہ نہیں ہوں حضرت، میں ہر شخص محتاج بچاؤ. اخیر تک اندر رامی خراش و می تراش تا دم آخر دم فارغ مباش. سب کے لیے کوئی مستثنا اس سے نہیں ہے. خدا حضرت وغیرہ دیکھتے ہی تھا، ڈرتے ہی رہتے تھے. کوئی بات ڈرتے رہتے، کھانے پینے میں بھی ڈرتے رہتے. چلیے، سلف صالحین لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو محاسبہ نفس اور سلسلہ کی ضرورت سے آگاہ کرتے رہتے تھے. وہاں یعقوب صاحب تشریف لے گئے حضرت حاجی صاحب کے یہاں مکہ معظمہ میں. تو وہاں رشید احمد صاحب تھے پہلے سے، یہ نئے تھے ہمارے یعقوب صاحب حضرت تھانوی کے استاد. انہوں نے کہا حضرت حاجی صاحب سے، حضرت ہم لوگ جا رہے ہیں مدینہ منورہ، یہ ملک ہم یہاں رہیں گے، بس یہ کہہ دیجیے رہیں گے لیکن بولیں گے نہیں. رہے مان لیا. جب آئے مدینہ منورہ سے وہاں گنگوہی، تو حضرت حاجی صاحب شکایت کیا کہ مولوی صاحب سے ایک ہی قید تھی، بولیں گے نہیں. کوئی آتا تھا تو مجھ سے پہلے یہی بولنے لگتے تھے. لکھا ہوا یہ پھر شیخ نے لکھا ہے کہ شیخ کی ایک بات پر بھی عمل انہوں نے کیا. وہاں تھانی کو استاد تھے، لیکن شیخ اتنا کامل تھا کہ ہندوستان میں آ کے کتنے کو صاحب نسبت بنا دیا. یہ بھی کہا بھائی آنکھوں سے معمولی آدمی تھوڑی. کتبی تکوینی کو کہلاتے تھے، کتب تکوینی. سلف صالحین لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو محاسبہ نفس اور اس کی اصلاح کی ضرورت سے آگاہ کرتے رہتے تھے. وقت فوت ہونے اور موت طاری ہونے سے پہلے چنانچہ اس رسالے کے اختتام پر ان بعض وسائل کا نقل کرنا مستحسن معلوم ہوتا ہے جو اسلاف سے اس باب میں منقول ہے، چلے آ رہے ہیں. ان ذیل میں سب سے پہلے خلفائے راشدین کی وصیتوں کو ہم ذکر کرتے ہیں. خلفائے راشدین، کسی کو نصیحت ہوگی. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، کیسے انداز سے، اے اللہ کے بندو، تم جان لو کہ تم ایسے زمانے میں صبح و شام کیے جاتے ہو جس کا علم تجھ سے اوجھل ہے. گزر رہا ہو، کس چیز میں گزر رہا ہے؟ اوجھل. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تم جان لو کہ تم ایسے زمانے میں صبح و شام کیے جاتے ہو جس کا علم تم سے اوجھل ہے. سو اگر تم سے ہو سکے کہ مدتیں ختم ہو اس حال میں کہ تم اللہ کے عمل میں لگے ہوئے ہو تو تم ضرور ایسا کرو. زندگی گزر گی. اب سے میں کہتا ہوں کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کرو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. آپ لوگ جو آئے ہیں تو عمل ہی کرنے کے آئے ہیں. عمل ہی تو ایک ہے، سننے کے لیے آئے ہیں، نجات کا راستہ ہی معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں، چلنے کے لیے آئے ہیں. بڑی اہمیت تھی مسجد. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے اوقات کی قدر کرنے کی توفیق دے. کوئی ایسی مجلس میں جائے تو اس مجلس کے منافع ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. تم ضرور ایسا کرو. اور تم یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہرگز نہیں کر سکو گے. یہ بھی سن لو، توفیق بھی مانگو. اللہ انی اسألک توفیق لمحابک من الاعمال
والصدق التوکل علیہ وحسن اللہ، بہت بیان کرتے تھے. ارے کچھ نہیں کر سکتے تھے یہی کرو، ماشاء اللہ تھا. کچھ نہیں کر سکتے تھے یہی دعا ہی کر لیا کرو. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال والصدق التوکل علیک وحسن الظن. حسن الظن کچھ نہیں کرے، حسن الظن تو کر سکتے. دیکھیے طریقہ تھا، پہلے تو اعمال، اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال، اور اس کے بعد صدق توکل، اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال والصدق التوکل علیک. یہ بھی نہیں کیسے حسن الظن ہی رکھو. نجات کا ایک دریا جیسے عمل ہے ویسے حسن ظن بھی ہے. حضرت کی خاص یہ مضمون تھا، بڑے لوگ سامنے بیان کرتے تھے. اللہ سے نیک گمان رکھو، یہ بھی ایک عمل ہے. نیک گمان رکھا اللہ سے کہ اللہ ہماری مغفرت کرے گا، یہ بھی ایک عمل ہے. کرو اتنا تو کرو. تسہیل معتھانین جو کیا بہت کیا ہے، لیکن انہی کے خلیفہ تھے. کبھی کبھی فرماتے تھے کہ ہر مجدد کے بعد اس کا کوئی ترجمان بھی پیدا ہوتا ہے بعد میں. چاہے مجدد صاحب کے بعد ان کے صاحبزادے خواجہ محمد معصوم ہوئے، اس میں اشارہ یہی ہوتا تھا کہ حضرت تھانوی کے بعد یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ تجدیدی ان کا کارنامہ ہے، اس کی تکمیل کر رہا ہوں. کون سنتا ہے؟ اپنے لوگ کتنے لوگ دیکھیں وہاں تھانوی کی طرح جدید تھے اپنے وقت میں. اور تم یہ اللہ، اور یہ بھی سن لو، اور تم یہ اللہ کے مدد کے بغیر نہیں کر سکتے. اللہ سے اللہ فرماتے تھے بہت یہ حسن ظن تو اللہ سے رکھو، وہ بھی ایک عمل ہے. اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. کبھی کہتے تھے کہ اے بوڑھو تم اس طرح دعا کرو کہ اللہ ہمارے بڑھاپے پر رحم فرمائیے. اسے جوانوں کو بھی چاہیے اپنی اصلاح کی طرف، ان کی طرف رجوع کرو گے ضرور اصلاح ہوگی. سو موت سے پہلے سبقت کر لو. سو موت سے پہلے کب لکھے کہ تمہاری عمر ختم ہو جائے. تذکیر بلاخ، پھر تم کو تمہارے برے اعمال کی طرف لوٹا دیا جائے گا. برے اعمال ہمارے مجاہدین اپنی اصلاح کی فکر رکھتے تھے. دیکھا میں نے دیکھا، کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنی عمریں دوسروں کے لیے بنائی ہیں، دوسروں کے کام کرتے رہے، اپنا کام چھوڑ دیا. اپنی نفس کی اصلاح فرض عین ہے. حسد کا علم فرض عین ہے. ثابت در مختار فقہ کی کتاب وہ لکھ رہا ہے. ادھر نماز روزہ فرض عین ہے، اسی طریقے سے حسد سے اور کبر سے بچنا یہ بھی فرض عین ہے. اس کا علم بھی ضروری ہے. بچے گا کب؟ جب علم ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ تصوف کا علم بھی ضروری ہے. تصوف سب عمل ہی عمل ہے، وہ علم بھی عمل کا مثمر ہے. کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنی عمریں دوسروں کے لیے بنا دی، اپنے آپ کو بھول گئے. پر میں تم کو ان جیسا بننے سے روکتا ہوں، ایسا نہیں بنو. سب کے کام کرتے گئے، میں چھوڑ دیا. جلدی کرو جلدی کرو، کہتے ہیں عمدہ کتاب مجھے مختصر. جلدی کرو جلدی کرو، اس لیے کہ تمہارے پیچھے ایک چیز تیز رو طالب ہے، پیچھے تمہارے آ رہا ہے. اس کا ذکر، اس کا گزرنا تیز ہے، اس سے مراد موت ہے. میرے خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنا محاسبہ کیا کرو قبل سے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. اللہ محاسبہ کرے گا. اگر یہاں محاسبہ کرتے رہو وہاں کا محاسبہ سے لے جاتے جائے گی. وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، بہت بیان فرما دیتے. اگر حضرت صاحب کتاب نہیں تھی تو بعد میں عربی میں ملی، ہم نے ترجمہ کیا الحمدللہ. بہت کارآمد کتاب. قبل وزنوا انفسکم، اپنے نفسوں کو تولو
خبر اس کی کہ تم تو لے جاؤ. وہ تزین للعرض اکبر متضی ٹھیک، اور تیاری کر لو یوم اکبر کے دن کی حاضری کے لیے. یوم تورزون لا تخفی، جس دن تم پیش کیے جائیں گے جاؤ گے، کوئی پوشیدہ چیز پوشیدہ رہ نہیں پائے گا، سب ظاہر ہو جائے گی. ایک اور پڑھ دیتا خلیفہ ثانی. دیکھیے یہ چن چن کے لکھا ہے، بزرگوں کو ملفوظہ نہیں ہے. صحابہ پہلے ابوبکر صدیق پھر حضرت عمر آ رہا ہے. خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں اپنا حساب کیے جانے سے پہلے خود اپنا محاسبہ کر لو. حضرت عمر تصوف کی بات آ گئی نہیں، یہی تصوف، یہی تصوف. حضرت خانقاہ صاحب کرتے تھے کیسے، ایک بہت بڑے ادیب تھے اس زمانے، بہت بڑے ادیب. تو شیخ جی کا واقعہ ہے نام، ان کی خدمت میں گئے اور بہت فصیح بلیغ تقریر کیا انہوں نے. جب جانے کے کہا نہیں آپ ایک سال میرے یہاں رہ جائیے، ایک سال میرے یہاں. اب دیکھیے معلوم ہے خانقاہ کی ضرورت معلوم ہی نہیں. خانقاہ یہی تو ہے کہ آپ کی اصلاح مدرسے میں نہیں ہوگی، اب خانقاہ میں ہوگی. اب خانقاہ کی ضرورت. بہرحال رہ گئے بیچارے، مخلص تھے. ایک سال کا روزانہ آئے کیجیے، مجھے مل کے چلے جائے کیجیے. آتے تھے جاتے تھے، آتے جاتے تھے. فرمایا ایک سال کے بعد کہا کہ اب آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی فصیح بڑی باتیں سن کے میں سمجھا کہ آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ آپ علیم اللسان، منافق علیم اللسان سے بچو. منافق ہے لیکن خوب زباندار ہے. تو آپ کی تقریر سن کے میں سمجھا کہ آپ انہیں میں سے نہیں، منافقین میں سے تو نہیں ہے. کہا اس کمرے میں ایک سال تک حضرت عمر رکھا. خانقاہ کا ثبوت ہوا، خانقاہ میں قیامت کا ثبوت ہوا، بیکار نہیں ہے کہ ثبوت ہوا کہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب گھر جا کے بھی اصلاح نہیں ہوگی، چلیے اس کمرے میں بیٹھیے. اور کہا روزانہ مجھ سے ملا کیجیے. یہ بھی ایک مشکل عالم تھا، زبردست عالم تھے. ایسا رہتے جب ایک سال ہو گیا کہیں جائیے، جس چیز کا مجھے خطرہ تھا آپ میں نہیں، آپ چلے جائیے. سب سے زیادہ خوف کی چیز انہیں اخاف، سب سے زیادہ میں جاتا منافق علیم اللسان، زبان داں ہے، زبان ان کی چکائچی طرح چلتی ہے. یہ مضمون بہت بیان کرتے تھے، لیکن دل کا وہ جاہل ہے، زبان کا وہ بلیغ فصیح ہے. اپنا حساب کیے جانے سے پہلے خود اپنا محاسبہ کر لو، اور اعمال تولے جانے سے پہلے اپنا موازنہ کر لو، اور عرض اکبر یعنی قیامت کے لیے اپنے کو مزین کر لو. وہاں جس دن تم لوگ پیش ہو گئے اس حال میں کہ تم سے کوئی چیز مخفی پوشیدہ نہیں، سب سامنے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بات ہی ہے، برکت نہ لو ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی. اللہ جس دن تم لوگ پیش ہو گئے اس حال میں تم سے کوئی چیز مخفی پوشیدہ نہیں ہوگی. وَيَقُولُ الْخَلِيفُ الثَّالِثُ عثمان بن عفان ابن آدم اعلم ان ملک الموت الذي وكل بك لم يدر يخربك. حضرت عثمان سب کی مثال دیا ہے. وہ کہتے ہیں اے ابن آدم جان لو کہ ملک الموت تمہارے پیچھے چل رہا ہے، تمہارے پیچھے پیچھے ہے. دیکھتے ہوتے کہنے کا کر سکتے ہو غیر کہنے کا وہ قصدوں کا خود حضر کا تو جو کا عمل کر رہے ہو سب سے واقف ہے. اس وقت سے موت کے آنے سے پہلے اپنے بچاؤ کی صورت کر لو. خلیفہ ثالث حضرت عثمان فرماتے ہیں اے ابن آدم جان لے کہ ملک الموت جو تیرے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے برابر تیرے پیچھے ہے،
اور تیرے غیر کی طرف بھی چلتا ہے جب تک وہ دنیا میں ہے، اور جب تجھے چھوڑ کر غیر کی طرف وہ بڑھا اور پھر تیرا قرض کرے تو اپنے بچاؤ کا سامان کر لے. یہ مہلت ہے. اے ابن آدم، اگر تو اپنے نفس سے غافل رہا، اس کی تیاری نہ کی تو کوئی دوسرا اس کی تیاری نہ کرے گا تمہارے طرف. بہت بڑے مالدار ہم لوگ مسئلہ ہے. کبھی تو معلوم آتے ہیں کہ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا اور اتنے دنوں کی نماز ان پر پڑا ہے. بہت مالدار نے بتایا کہ بھائی کہ ایک نماز کا اعزاز دینا پڑے گا اور وتر کا بھی دینا پڑے گا، 6 5 نہیں. بس چہرہ بدل جاتا ہے. مالدار سے مالدار کتنا ہم دیں گے؟ ارے اسی کا سب مال ہے، کروڑ پتی ہو تم ہو، لیکن اس کے لیے بھی 1000 2000 روپیہ خرچ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اولاد نہیں کرتا اللہ ماشاء اللہ کرتے ہوں گے، لیکن ہم اس کل کے کسی نہیں کیا ہے کہنا چاہیے نا کہ انہیں کا سب کچھ ہم دے دیں گے نا. ہم کو بہت اچھے لگتی ہے بھائی جو ہمارے گھر میں کا انتقال ہو گا ان کے والدہ کا. ہم بھی تھے، حضرت بھی کھڑے تھے، بیٹی کو روک کے ہمیں پوچھا جو کچھ کہنا ہو کہو. ان کی والدہ 2 سال کے تھے. انہوں نے کہا ہمارے بچوں کا خیال رکھیے گا حضرت کے سامنے، اور ہماری نماز اتنی قضا ہو گئی ہے اس کو پوری کرا دیجیے گا. حضرت سے نہیں کہا، مجھ سے کہا. بعد میں جب معلوم ہوا کہ ہماری لڑکی نے یہ کیا مرتے وقت، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر کے لوگوں کی موت اسی کو آوے جس پہ اکیلا کیا ان کے مانگے. اخیر میں مجھ سے خود کہا ہماری نماز قضا کرا دیجیے گا. ہمارے جا کر نہیں کہا، حالت ہی سمجھیے ایسی تھی. بچوں کی محبت ایسی ہوتی ہے. جا کر نہیں کہا، حالت تھی عزیز سے بڑا لڑکا اسے پاخانہ کا ہم لے کے چلے پیدل ہی، مطلب لے جانا. اسی حالت میں کہا ارے گودی لے لے، گودی پہنچاؤ. عزیز کے بارے تو ماں باپ کو جیسے خیال ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے عاقبت کی فکر پیدا فرمائے. جیسے ان کو فکر تھی تو حضرت نے فرمایا کتنی عمدہ بات کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خاندان گھر کے موت اکیلا جیسی موت ان کے مانگے. خلیفہ رابع علی ابن طالب کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الناس ان اخوف ما اخاف علیکم طول العمل، طول لمبی امیدیں، اتباع ہوا کی اتباع. واما طول العمل فینسى الآخرہ، لمبی امیدیں ہوگی تو آخرت بھلا دے گی، وہ اسی میں چکر میں رہ جاؤ گے. واما اتباع الہوى فیضل عن اللہ، اور ہوا کے خواہشات پر عمل کرو گے تو حق سے غافل ہو جاؤ گے. وصیت کس کی ہے؟ خلیفہ رابع حضرت علی کی. کتنی عمدہ کتاب مجھ سے، ایک ایک نصیحت 2 نصیحت ہے، بالکل جان ہے نصیحت. ولا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا کے طالب علم سے نہ بنو. فإن اليوم عمل ولا حساب، آج کے دن عمل ہے حساب نہیں ہے. کل کے دن حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا. خلیفہ رابع علی بن طالب فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، مجھے سب سے زیادہ تم سے خوف طول عمل، لمبی امیدوں سے ڈر لگتا ہے. طول عمل آخرت کو بھلا دیتا ہے، بڑی امید ہے. اور اتباع ہوا حق سے گمراہ کر دیتا ہے. ہوا کی اتباع خواہشات کی، کوئی حق ہے جلدی دے گا، جلدی ٹال جاتا ہے. سنو دنیا پشت پھیر کر چل چکی ہے، آخرت سامنے آ رہی ہے. ان میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں، پر تم آخرت کے طالب بن جاؤ. چاہنے والے دنیا کے بھی ہیں
آخرت کے بھی، یہ نہیں کہ نہیں ہے، آخرت کی تعلیم بھی ہے. اور دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، اسے کہ آج عمل کا موقع ہے، حساب نہیں ہے، اور کل حساب ہوگا، عمل کا موقع نہیں ہوگا. وَيَقُولُ الْحَسَنُ الْبَصْرِي الْمُؤْمِنُ قَوَّامٌ. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں مومن اپنے نفس کا نگراں ہوتا ہے، نفس اس کا دوسرا نگراں نہیں کرے گا، شیک بھی نہیں کر سکتا، تمہیں کو کرنا ہوگا. وہ رہبری بھی کر سکتا ہے، تعلیم کر سکتا ہے، کرنا تو خود تم کو کرنا ہے. اپنا عمل کام آتا ہے، شیخ کا عمل بھی کام نہیں ہے، تم کو خود کرنا ہے. خود حضرت فاطمہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فاطمہ دوزخ سے اپنے کو بچاؤ، تمہارا باپ تم کو بھی بچا نہیں سکتا، اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے. مومن اپنے نفس کا نگراں ہے، وہ اللہ عز و جل کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اور قیامت میں ان لوگوں کے لیے حساب آسان ہوگا جنہوں نے دنیا میں اپنا محاسبہ کیا ہوگا، اور قیامت کے دن حساب ان لوگوں پر سخت ہوگا جنہوں نے یہ معاملہ بغیر محاسبہ کے چھوڑ دیا ہوگا. بہرحال کسی کی بہت تھوڑے سا بولے. اس لیے کہا گیا ہے کہ نفس بڑے ہی خیانت کرنے والے شریک سازی کی طرح، نفس بہت ہی یہ سازی ہے، اپنے سازی کو نقصان بھی پہنچا دیتا ہے. اگر تم اس سے حساب نہ کرتے رہو گے تو تیرا مال لے کر چلا جائے گا. کہ تجارت ہو، حساب کتاب ہوتا رہتا ہے. اس زمانے میں اس کی ضرورت، یہ ہم نے لکھ دیا ہے، اس زمانے میں اس کی سخت ضرورت ہے، جبکہ فتنے اور خیر سے ہٹانے والی چیزوں کی کثرت ہو گئی ہے. وہ شرور جو انسان کو بہکا دیں ان کی ذاتی ہو گئی ہے. اب اس کے بعد دعا کر رہے ہیں نسأل اللہ تعالی باسماء الحسنى وصفات العلیٰ ان یصلح لنا دیننا الذی هو عصمۃ امرنا وان یصلح لنا دنیانا فیہا معاشنا وان یصلح لنا آخرتنا فیہا معادنا وان یجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر. ہماری زندگی کو خیر کی زیادتی کا سمجھ ہے، عمر کی زیادتی خیر کی زیادتی کا سمجھ ہے. والموت راحت اللہ من کل شر، اور ہر شر سے پناہ دینے والی چیز کیا موت. ترجمہ مصنف خود لکھ رہا ہوں. اللہم آت نفوسنا تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. تمت رسالت العشر فی قواعد فی تزکیۃ النفوس. یہ رسالہ 10 قواعد تمام ہو گیا، رسالت 10 قواعد تمام ہو گئے. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.